جو ہے وہ رجوع کرے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آج میں آپ کو کچھ قرآن کی سیر کراتا ہوں۔ اور پیارے بھائیو، اختلاف کے وقت یہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اختلاف کے وقت جو ہے وہ ہمارے مذہب میں کیا ہے، ہمارے امام صاحب کے قول کیا ہے۔ بھائیو جتنے بھی امام ہیں، میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنی اچھی بات کر کے دنیا سے چلے گئے اور اپنی جان چھڑا گئے پیارے بھائیوں، اور ہم پھنس جائیں گے اس دن۔ آپ تینوں چاروں نے یہ کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آج ہے میرا مذہب ہے، میرے ماننے والوں صحیح حدیث آج ہے وہی مذہب ہے۔ آج میں ایک فتویٰ جاری کرتا ہوں، میرے پاس حدیث نہیں پہنچتی، لیکن کل حدیث پہنچ جاتی ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں۔ لیکن آج اللہ معافی دے، میں کل ہی سن رہا تھا مفتی ظفر علی خان، پاکستان کے بڑے مشہور معروف مفتی ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی کوئی 2 رکعت ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی 2 رکعت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنی بات کی، واللہ بات کرتی ہوئے مجھے ڈر لگ رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ یہودیوں اور شیعوں کے روش۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کو وہ ریکارڈنگ چاہیے، میرے پاس ریکارڈنگ موجود۔ ایک مفتی ہو کر اتنی بات کر رہے ہیں، جبکہ ایک نہیں 4-5 حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، بین کل اذانین صلاۃ، نماز ہر نماز اور اذان کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے بھائی، تھوڑے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی اسلم صاحب؟ مسجد نبوی میں ٹائم دیا جاتا ہے، مسجد حرام میں 5-6 منٹ دیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں؟ نہیں جی ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ تمہارا کون سا مذہب ہے؟ تو پیارے بھائیوں، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، امام بخاری، صرف یہ 4 ائمہ ہی نہیں گزرے، بلکہ امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، سب لوگ جو ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان کی بات کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مانا جائے گا۔ اگر وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی یعنی کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، اس وقت حدیث نہ ملی ہو۔ آئیے قرآن کریم کی آپ کو سیر کراتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں یہ نہیں بتایا کہ میرے جانے کے بعد میں 4 مذاہب چھوڑ کے جا رہا ہوں، 4 امام چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاروں میں سے، اور کہتے ہیں جی کہ چاروں امام برحق ہے، پھر چاروں کی بات مانو نا، پھر ایک کی بات کیوں مانتے ہو؟ وہ بیچارے تین کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ ایک امام کی بات مارو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، تو ان 3 کا کیا ہوگا؟ وہ جو 3 حدیثیں لے کے آئے ہیں، 3 امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک، وہ جو حدیثیں لے کے، ان حدیثوں کا کیا ہوگا بھائیو؟ سوچئے، اللہ کی قسم سوچئے پیارے بھائیو۔ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری آیت سورۃ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ تیسری آیت سورۃ محمد، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ محمد آیت نمبر 33، ساتھ میں نام بھی بتا رہا ہوں، سورت کا نام بھی بتا رہا ہوں، آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ احزاب آیت نمبر 71، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ ہر جمعے والے دن یہ آیت خطیب سے سنتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی کر لی۔ اسی طرح سورۃ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ جو میرا نبی اللہ تعالیٰ کیا کرے، جو بات کا میرا نبی حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرو، جس چیز سے روک دیتے ہیں اس چیز رک جاؤ۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 13، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہم اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے سنت کی اتباع کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے. کیا خوشخبری ہے، بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے. خوش ہو جائے بھائی، پوری امت جنت میں جائے گی، سوائے آگے کیا فرمایا، سوائے ان کے جنہوں نے کیا کیا، میری بات نہیں مانی. آگے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا مطلب ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1223، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتانی فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی. وَمَن يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهُ، اور جس نے جو ہے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اسی طرح پیارے بھائیو سنت رسول، یہ بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، جو واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں آسان ہے بھائیو. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. جو لوگ دوسروں تک بات پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے ہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو نہیں بات کر سکتا، لیکن واٹس ایپ پہ تو بھیج سکتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 173 ہے، نظر اللہ مرا سمع من حدیثا فبلغه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی، لیکن یہ کہ صحیح بات ہو. ایسی یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی ہو، جس نے میری بات سنی اور اس نے بین اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو جو ہے وہ خوش رکھے. اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں. ایک صحابی ہیں وہی جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَّهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. آپ ہر روز خطیب سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ سنتے ہیں. آئیے آج اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، اور وہ شخص جو اس سے گریز کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، وہی ہوگا جس سے ہلاک ہونا. آئیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا گمراہ ہو جاؤں گا. دیکھیں ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں، اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کرتے ہیں. یہ حدیث ہے بھائی مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے. یہ حدیث ہے بھائی کہ جب بارش ہو رہی ہو تو نماز جمع کر لیا کرو. یہ حدیث ہے بھائی کہ سفر میں جاؤ تو نماز قصر کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو اس وقت یہ تھا، اس وقت تو سڑکیں نہیں تھی، اس وقت جہاد نہیں تھے. عجیب قسم کے بہانے بناتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آگے قیامت تک کے لیے چلے گی.